بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ پر ہم بات کرنے کے لیے واشنگٹن جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شجاع نواز، فیلو ساؤتھ ایشیا ہیں، سینٹر فار اٹلانٹک کاؤنسل، کئی کتابوں کے مصنف ہے اور حالیہ کتاب بہت مشہور ہوئی شجاع نواز صاحب کی بیٹل فار پاکستان۔ بہت بہت شکریہ شجاع نواز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی قیمت ادا کریں گے پریزیڈنٹ بائیڈن کہ امریکی انسانی حقوق کی تنظیمیں، عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں، تمام بڑی امریکی اخباروں کے اوپینین پیسز، ایڈیٹوریل، جس میں کہ ان پر اصرار کیا گیا تھا کہ اگر وہ واقعی انسانی حقوق کو اپنے قریب سمجھتے ہیں یا امریکہ کی پالیسی کا وہ محور ہے تو وہ اس مسئلے کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اٹھائیں اور جو بھارت میں انسانی حقوق کی سچویشن ہے اس پر احتجاج کریں، لیکن مکمل رد کیا امریکی انتظامیہ نے، بائیڈن انتظامیہ نے ان تمام خیالات کو اور ان تمام چیزوں کو، بلکہ اس کے برعکس وہ خاطر تواضع کی، وہ پومپ اینڈ شو کیا، وہ ایک زبردست خیر مقدم کیا نریندر مودی کا، جو بہت کم سربراہان مملکت کو ملتا ہے۔ تو کہ اس بائیڈن انتظامیہ کو اور صدر بائیڈن کو اس کی کوئی کاسٹ دینی پڑے گی، کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ ظاہر ہے اب الیکشن آ رہا ہے صدر بائیڈن کے لیے بھی اور نریندر مودی کے لیے بھی بھارت میں، تو نریندر مودی کو فائدہ ہوگا اس لیے کہ جو یہ پامپ اور سرکمسٹانس جو آپ نے دیکھی، جس کا ذکر کیا، وہ بھارت میں جا کے سب کو دکھائیں گے کہ میں کتنا انٹرنیشنلی پاپولر ہوں، اور صدر بائیڈن کی پاپولیرٹی جو ہے وہ گر رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس وزٹ کے بعد کہ وہ اس پاپولیرٹی میں کچھ اضافہ ہو، اس لیے کہ یہ کافی عرصے سے صدر بائیڈن نے اپنے وائٹ ہاؤس کے سٹاف پہ ایک کافی سینئر آدمی کو رکھا ہوا ہے جو کہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی پہ غور و فکر کر رہا ہے، اور یہ ان کی ٹوٹل کمٹمنٹ ہے اس علاقے پہ، اس خطے میں، بجائے یہ کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں، اب صرف باسوا یوکرین کے۔ اب آپ نے ذکر کیا اس کا، جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ انہوں نے نکالا، 58 پوائنٹس تھے اس میں، کوئی چیز اس میں نہیں چھوڑی۔ دو تین چیزیں جن کا ذکر نہیں ہوا، آپ نے بھی ذکر کیا، میں اس میں تھوڑا اضافہ کر دوں۔ ایک تو یہ کہ بھارت اور چین کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ اتنا مشکل ہے بھارت کے لیے اس پہ عبور کرنا، کہ ایک تو نمبرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 1990 میں بھارت اور چین دونوں برابر تھے، ان کی فی کس آمدنی برابر تھی، دونوں نے مارکیٹ اکنامکس شروع کی، لیکن 2014 میں جا کے تقریباً 5% اضافہ تھا چین کی فی کس آمدنی کا بھارت کے مقابلے میں، اور پھر اب ورلڈ بینک کے مطابق 2021 میں یہ 6 گنا ایڈوانسڈ ہے انڈیا کے مقابلے میں چین کی فی کس آمدنی۔ تو ایک چینی جو ہے وہ $12,250 فی کس آمدنی ہے سال کی اس کی، اور اس کے مقابلے میں بھارت کے عام آدمی کی $2,250 فی کس آمدنی ہے۔ تو یہ بہت فرق ہے ان دونوں ممالک میں۔ اچھا اور شجاع صاحب، ہم اپنے میں اس حوالے سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جس قسم کی تنقید بھارتی انسانی حقوق کے معاملات کی اور جو وہاں پہ کیفیت ہے اقلیتوں کی، اس حوالے سے اکراس دا بورڈ بھارتی یو ایس مین اسٹریم میڈیا نے، ایڈیٹوریلز نے، صدر باراک اوباما نے کی، تو کیا یہ ممکن نہیں تھا صدر بائیڈن نے کے لیے کہ کم از کم وہ مینشن کریں، وہ امریکی کنسرن کا کم از کم اظہار کریں ڈیورنگ دا وزٹ؟ یہ سارا جو پامپ اور یہ سارا کچھ جو زبردست اسٹیٹمنٹ کا خاطر تواضع سب کچھ ہو، مگر اس کو بھی کچھ مینشن کر لیتے۔ اتنا بھی کرنا کیوں نہیں انہوں نے مناسب سمجھا، اور کیا اس کی طاقت نہیں تھی ان کے پاس؟ اس وقت صدر بائیڈن کا مین فوکس ہے کہ کسی طرح سے انڈین مارکیٹ جو ہے، جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے انڈیا میں، کہ وہ کسی طرح سے امریکن انڈسٹری جو ہے اس میں داخلہ ہونے ملے، اور اس لحاظ سے انہیں کافی فائدہ ہوا، کافی معاہدے ہوئے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انڈین بیوروکریسی ان کو معاہدوں کو پوری طرح سے ان پہ عمل کرے گی یا نہیں۔
اور پھر انڈین سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹس کے درمیان معاہدے ہوں گے تاکہ وہ کام پورے ہو سکیں۔ ایک بات میں ایڈ کروں، وہ یہ کہ بھارت کے اپنے جو ایکسپرٹس ہیں بھارت کے اندر اور پھر امریکہ میں، بھارتی امریکن جو ہے ایشلی ٹیلس یا سدانند دھومے جو وال اسٹریٹ جرنل کے لیے لکھتے ہیں، انہوں نے بھی کافی کھل کے تنقید کی، نہ صرف مسلم اقلیتی پاپولیشن کی لیکن منی پور کے کرسچن آبادی جو ہے ان پہ بھی جو قوم بھارتی قوم نے تشدد کیا ہے اس کا ذکر کیا، اور پھر بی بی سی کے ڈاکیومنٹری کے بعد بی بی سی کے دفتر پہ ٹیکس ریڈ کیا۔ تو ان سب باتوں کا سامنے امریکن پبلک کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں۔ اس وزٹ سے پہلے جو وائٹ ہاؤس سے خبریں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ پرائیویٹلی بات ہوگی ان چیزوں پہ، لیکن آپ دیکھیے کہ 1 مہینہ پہلے بنگلہ دیش کے اوپر ویزا سینکشنز لگائے گئے انہی چیزوں کی وجہ سے، ہیومن رائٹس کی وجہ سے۔ تو یہ ایک قسم کی متضاد ٹریٹمنٹ ہے۔